أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے متعلق بات کرتے ہوئے آسمان اور زمین کو اپنے ماتحت بتایا کہ یہ چیزیں میرے تحت ہیں، اور ان ساری چیزوں کی ماتحتی کے بعد اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہیں، اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ وہ کس طرح کا وجود ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی کیفیت اور اس کی حیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کیفیت اور حیت کو معلوم کرنا ہمارا واجب ہے یا ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے درمیان معاملات اور جو امور ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو چیزیں ہوں گی، آسمان میں، زمین میں، اس کے درمیان جو بھی ہے، افلاک ہیں، جس طرح کی بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات موجود ہیں، غرض جو بھی ہے اس کے درمیان اس کے متعلق فیصلہ اور ان کی تدبیر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، اور اس کے بعد وہ تمام امور جن کا حکم اللہ نے دے رکھا ہوتا ہے، جو اللہ کے حکم پر ہو رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں، یا جن پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی، یہ اس طرح ہوگی، یہ اس طرح ہوگی، اللہ کا حکم ایسا آیا تھا فلانی چیز کے بارے میں، فلانی چیز کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ ہو رہا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کا نفاذ ہو رہا ہے ہو جانے کے بعد یعرج الیہ فی یوم، وہ تمام چیزیں ان کے نتائج پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر اٹھتے ہیں۔ یعرج، عرج کا مطلب ہے سیڑھی سے کسی کی طرف چڑھنا،
ثم يعرج الیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر چڑھتے ہیں، وہ چڑھائے جاتے ہیں یا اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے جاتے ہیں، فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، وہ ایک دن جس کی مدت کتنی ہے، 1000 سال کی ہے، مما تعدون، اس چیز میں جو تم لوگ گنتے ہو، وہ اس گنتی میں جو تم گنتے ہو۔ یہاں پر ایک تو بات یہ، ایک جو مفہوم سمجھا جائے گا وہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نازل ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا نفاذ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس جب جاتے ہیں، جو واپس جانے کی مدت ہے وہ 1000 سال کی، آنا اور جانا، اس کا نزول اور اس کا نفاذ اور نتائج ان کا واپس اوپر اٹھنا۔ ایک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس ساری آنے اور جانے کی مدت کتنی ہے، 1000 سال ہے، وہ 1000 سال کے اندر ہوتا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، یعنی مراد کیا ہے، 500 سال کی مدت آنے کی، 500 سال کی مدت جانے کی، اور وہ مدت ہماری گنتی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی گنتی میں نہیں ہے، اور نہ ہی فرشتوں کا آنا اور جانا وہ 1000 سال کی مدت مانگتا ہے۔ فرشتوں کا آنا اور یہاں سے آ کر واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ ہو جانے کے بعد واپس جانا، وہ ایک لمحے کے اندر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ان کو عطا کر رکھی ہے، اور اسی طرح جو روز مرہ کے ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان کا بھی آنا جانا، ان کا آنا جانا صرف لمحات کے اندر ہے۔ ہمارے لیے وہ کتنی مسافت اس کی ہمارے لیے ہمارے نزدیک کتنی زیادہ ہے یا اہمیت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ یہاں پر کچھ مفسرین نے ایک اور بات بھی ذکر کی اس آیت کے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا امر دیتے ہیں، اپنا حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ میرے یہ احکامات ہیں، یہ کام تم لوگوں نے کرنے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ کتنی دیر یا کتنی مدت کے لیے اللہ تعالیٰ احکامات دے دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے مطابق، اللہ تعالیٰ کے مطابق ایک دن کے لیے وہ دیتے ہیں کہ ایک دن کے اندر اندر تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ وہ ایک دن کس کا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اصلاً ایک دن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہے۔ اس ایک دن کے اندر اندر تمام چیزیں، تمام احکامات یا تمام معاملات انہوں نے ویسے کرنے ہیں فرشتوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اب فرشتوں کو وہ احکامات اور وہ اوامر نافذ کرتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے، 1000 سال لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اور فرشتوں کے مطابق وہ 1000 سال ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق وہ بس اگلا دن ہے، جی ہاں پچھلے دن کے اوامر ہو گئے، اب اگلا دن ہے، اور اس کے نئے اوامر ہوں گے، نئے احکامات ہوں گے جو نافذ کیے جائیں گے اور ان کی تدبیر کی جائے گی۔ یہ اصل میں کفار کے لیے ایک جواب تھا، کفار کے ایک سوال کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ 1000 سال کے احکامات نافذ فرماتے ہیں، اور وہ جو چیز جس وقت پر ہے اس کا مطلب وہ اس وقت پر ہی ہونی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ وہ 1000 سال کی مدت تک جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وہ فرشتے ان کو ویسے ہی کریں گے۔ انسان اس سے پہلے مانگے، ایسے ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ مانگے اور اس سے پہلے وہ والی چیز ہونا شروع ہو جائے۔ اس امر کے وقت سے پہلے انسان طلب کرنا شروع کر دے کہ بھئی یہ نہیں ہو رہا، وہ ہوگا تب ہی جب اللہ تعالیٰ نے اس 1000 سال کے اوامر کے اندر اس چیز کا وقت رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کا ایک اعتراض تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، تم لوگ عذاب مانگتے ہو کہ جلدی عذاب آئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں پہ ہے وہ عذاب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو وہ عذاب آئے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، کبھی وہ اپنی مدت سے ہٹ نہیں جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب نافرمان لوگوں پہ تب ہی آئے گا جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کر رکھا ہے، اس 1000 سال کے احکامات کے اندر اس کا حکم جب نازل کر رکھا ہے، وہ تب ہی آئے گا، تمہارے طلب کرنے کے مطابق یا جیسے تم نے مانگا اس طرح نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کفار کا موحدین پر یا ملحدین کا، موحدین پر، ملحد لوگوں کا، کہ بھئی ہاں کہاں ہے تمہارا خدا جو تمہیں بچائے گا؟ تم تو کہتے ہو اس نے وعدہ کیا ہے، کہاں ہے تمہارا رب جو تمہیں بچائے گا، جو اونچا ہے، جو اعلیٰ ہے، جو اوپر ہے، جو عرش پر مستوی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بچانا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، ان اوامر کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو کامیاب کرنا، اقوام کو کامیاب کرنا، چاہے وہ اقوام اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی ایک وقت محدد ہے، مقرر وقت ہے، اس مقرر وقت سے پہلے مومنین کو بھی کامیابی نہیں آئے گی۔ اس میں مومن اہل ایمان کے لیے امتحان ہے کہ دیکھیں ان کا ایمان کتنا پختہ ہے، کتنا پکا ہے، وہ اپنے ایمان پر کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں، فعلاً جمے ہوئے ہیں ایمان پر، یا ایمان بس ان کی بس زبانی ایمان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان ہے۔ یہاں پر یہ تقدیر کا مسئلہ بھی داخل ہوتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کی پکڑ نافرمان لوگوں پر آئے گی، آنے والی ہے، لیکن وہ اپنی محدد مقررہ وقت پہ آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اور نہ ہی کسی ملحد کا یا کسی منکر کا یا مشرک کا یہ کہنا کہ کہاں ہے تمہارا رب، بچائے اب تمہیں مجھ سے یا اس پریشانی سے، اس مصیبت، وہ اس پریشانی اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم اور امر ہوگا بچا لینے کا، تب اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ انفرادی طور پہ اگر اس مسئلے کو لیا جائے کہ بھئی تم ایک بندے کو کسی مصیبت کے اندر، ایک ملحد، ایک کافر شخص ڈال دے، انسان کا ایمان ہو کہ مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائیں گے، اور اگر نہ بچایا اللہ تعالیٰ نے، میں اس مصیبت میں پڑا رہا تو میرے خیر کے لیے ہے، میری بہتری کے لیے ہے، وہ مصیبت اور وہ پریشانی، وہ بہتری مجھے ابھی نہیں نظر آ رہی لیکن بعد میں نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہتر ہی ہے، میرے لیے وہ شر ہے ابھی، میرے لیے وہ پریشانی ہے ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں بہتری ہے، اور وہ بہتری اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں گے بعد میں۔ تو اس لیے یستعجلونک بالعذاب، تم لوگ جلدی کرتے ہو عذاب میں، اللہ کا عذاب تب ہی آئے گا، اپنا مقررہ وقت پہ ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اس کے بعد اللہ نے مقررہ وقت کی بات کی، اور اس کے بعد اللہ نے وعدے کی بات کی کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جب کیا ہے تو آنے والا ہے، جلد آئے گا یا دیر آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ 1000 سال کی مدت پہ پھیلتا ہے، 1000 سال کی مدت میں پھیلے ہوئے زمانے کے اندر جو احکامات ہیں یہ اس میں وعدہ آئے گا۔ اب اس لحاظ سے تو بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں، صدی بھی کہیں نہیں جاتی، اگر 1000 سال کے اوامر اور احکامات ہیں، اور ان اوامر اور احکامات میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر اپنا امر اور اپنا حکم دے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی لے کر آئیں گے،
اللہ تعالیٰ فلانی چیز یا فلانا امر یا فلانا معاملہ اس کو ناکام کریں گے اللہ تعالیٰ، تو وہ مقررہ وقت پر ہی ہوگا۔ تو اس میں بھی آیت کے اندر جواب دے دیا کہ جو تم جلدی جلدی کرتے ہو وہ ایک مقررہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اللہ کے ہاں اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 کے برابر ہے۔ اب ہمارے 1000 اس میں ہمیں جتنا انتظار کرنا پڑ جائے، جتنا ہمیں صبر کرنا پڑ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر نہیں کیا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی کامیابی اگر ہم کہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صبر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے 3 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں طائف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تمنا تھی کہ جس طرح انکار کفار مکہ نے کیا، اب شاید میں بستی بدلوں، لوگوں کو بدلوں تو اس طرح کا انکار شاید نہ ہو، یا ویسے تو لوگ انکار نہ کریں جس طرح اہل مکہ کر رہے ہیں۔ طائف کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر رکنا 10 دن تھا، ان لوگوں نے شدید انکار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا۔ اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے۔ اگر اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کہا کہ امتحان سب سے شدید ہوتا ہی انبیاء کا ہے، انبیاء سے زیادہ سخت امتحان کسی کا نہیں ہے۔ وہ بظاہر ناکامی تھی ہمارے لحاظ سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا شاید وہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی انہوں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایمان کا، اسلام کا، توحید کا 10 دن وہاں پر رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیج وہاں پر بو کے آ گئے تھے، بیج رکھ آئے تھے وہاں پر، اس کی کاشتکاری ادھر ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا اللہ کے نبی ہم سچائی پر نہیں ہے اور وہ جھوٹے لوگ ہیں اور وہ باطل پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا، بالکل ایسے ہی بات ہے عمر، یہ بات تب ہو رہی تھی جب حدیبیہ کے موقع سے یا صلح حدیبیہ سے مسلمان واپس آ رہے تھے، عمرے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے، لوگوں نے جانے نہیں دیا، کفار نے جانے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ عمرۃ القضاء اگلے سال کے لیے تم لوگ آنا، اس سال نہیں جا سکتے، جی مکہ آئے ہوئے ہیں، مکہ کی حدود پہ بیٹھے ہیں، شہر کی حدود پہ بیٹھے ہیں، حرم کی حدود سے آگے نہیں، اگلے سال عمرۃ القضاء۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَلِمَ نُعْطِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، اللہ کے نبی ہمیں چھوٹا کیوں دکھایا جا رہا ہے ہمارے دین کے اندر؟ وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں ان کی حکمت نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اتنا تھا کہ اگر یہ شرائط سامنے رکھی گئی ہیں ان میں خیر ہی خیر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں کیوں حقیر کیوں سمجھا جا رہا ہے، ہمیں چھوٹا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اپنے اوامر اور اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہ امر اس کا نفاذ تب ہی ہونا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم وہاں پر دیا ہوتا ہے، اور جس وقت حکم دیا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا تو نہ ہی ایک لمحہ آگے جاتی ہے گھڑی، نہ ہی ایک لمحہ پہلے اللہ کے حکم سے وہ حکم نافذ ہوتا ہے۔
ایسے کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تب اس وقت اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھ لینا، تب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اب مجھ پر رحمت فرما، اس وقت بات نہیں بنتی پھر۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کفار کو کہ جلد بازی کس بات کی، کس چیز کی جلد بازی کرتے ہو۔ پھر صلح حدیبیہ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، بہترین شرائط مسلمانوں کے حق میں، سارا معاملہ مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا، ایسا پلٹا کہ ابو سفیان مکہ سے اٹھ کے آ گئے، اس وقت وہ اسلام نہیں قبول کیا تھا، مکہ سے اٹھ کے آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے التجا کی، یا رسول اللہ یہ عہد ختم کریں، اس کو توڑ دیں۔ کفار کی ساری تجارت، ان کا مال جو شام سے آتا تھا وہ رکنا شروع ہو گیا، چونکہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جو ایمان مکہ سے مدینہ آئے گا ایمان لا کر، اس کو تم واپس بھیجو گے۔ مکہ سے کچھ لوگ ایمان لے کر، مکہ سے لوگ آئے ایمان لے کر مدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لوگوں نے وعدہ کر لیا ہے۔ سہیل بن عمر کے اپنے بیٹے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، شرائط لکھتے ہوئے وہ سہیل بن عمر موجود تھے، ان کے بیٹے تھے، جندل نام تھا غالباً، جی ابو جندل تھا ان کا نام۔ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ چھوٹی سی طلب ضرور کی کہ اس کے متعلق بات ابھی ہم نے دستخط کیے ہیں لیکن یہ ابھی آیا ہے، اس کو جانے دو۔ کہا نہیں، ہو گیا تو ہو گیا، یہ نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لوگ ایمان لائے، ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ واپس بھیج رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، انہوں نے کہا ہم مکہ ہی جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، درمیان میں رک گئے۔ کفار کا جتنا مال، تجارتی مال آتا اس کو پکڑ لیتے، جتنی تجارت آتی، آنا جانا سب بند ہو گیا، ان کا نان نفقہ ہر چیز بند ہو گئی ان لوگوں کی وجہ سے۔ اور بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ مکہ سے لوگ اسلام قبول کر کے اس کے بجائے مدینہ جاتے، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا مدینہ جائیں گے اللہ کے نبی واپس بھیج دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج دیں گے۔ لوگوں نے مدینہ جانا ہی چھوڑ دیا، اسلام قبول کر کے وہاں ساحل چلے جاتے، وہاں مسلمانوں کی جماعت جمع تھی، کفار کو نقصان اٹھانا پڑا، خود آئے اور کہا کہ بھئی اس کو ختم کریں، یہ چیز ہم نہیں چاہتے ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی صلح حدیبیہ کے اندر، ظاہری طور پہ وہ ایسے لگتا تھا کہ شاید ناکامی ہے، لیکن ایسی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ایسی انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہی بات ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اپنی برکت ڈالتے ہیں، رزق عطا، یہ رزق ہے، کامیابی انسان کے لیے رزق ہوتا ہے، رزق صرف مال دولت نہیں ہے، یہ رزق تھا اس سے مسلمانوں کے لیے، اور ایسی جگہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایسے انداز سے، من حیث لا یحتسب، ایسے راستے سے جس سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، وہاں سے انسان کو رزق آ جاتا ہے، اور یہ والا رزق ویسے ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت سب سے بڑی کامیابی عطا کی، صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد جلد آ جاتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے وعدے کے مطابق آتی ہے۔ جلد بھی مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ وعدے کا وقت قریب تھا، قریب ہی تھا وہ اس وعدے کا وقت، اس لیے وہ جلد آ گئی۔ اگر انسان پریشانی میں ہے، مسلمان پریشانی میں ہے اور مدد نہیں آ رہی، ہمارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مدد کہاں ہے، کیوں نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر رہے گی مدد. ہم اپنی امید نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سے امید چھوڑ دینا یہ شرک کے اندر آ جاتا ہے. کیونکہ انسان جب اللہ کے ساتھ امید چھوڑتا ہے اللہ سے، تو پھر کسی اور چیز کے ساتھ لگانے لگتا ہے. اور کسی اور چیز کے ساتھ امید، انسان کا دل کسی اور چیز کے ساتھ لگ جانا، یہ پھر شرک کے اندر آ جاتی ہے چیز. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. ذَلِكَ یہ ذات اللہ تعالیٰ عالم جاننے والے ہیں، الغیب ہر غیب کو، والشہادہ اور ہر سامنے جو چیز ہے، شاہد جو چیز ہے، جو ظاہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. یہ ہے وہ ذات جس کے سامنے ایک دن 1000 سال کا ہے. ہمارے 1000 سال کا ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. ذالک عالم الغیب، غیب کو جاننے والے ہیں، والشہادتی اور جو ظاہر ہے اس کو بھی جاننے والے ہیں، العزیز اللہ تعالیٰ غالب ہیں، رحیم اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں. عزیز اور رحیم کا جوڑ کیا ہے یہاں پر؟ غالب یعنی طاقت والے، قوت والے، غلبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے ساتھ رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ غلبہ، طاقت، قوت، اس کے ساتھ ظلم آتا ہے. انسان کو جب غلبہ، طاقت اور قوت ملتی ہے، انسان ظالم بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے ساتھ، حکیم ہونے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. اس استطاعت ہونے کے باوجود پکڑ کی اور عذاب کی، اللہ تعالیٰ چاہے تو جس لمحہ انسان گناہ کرے، اللہ تعالیٰ اس لمحہ فوراً پکڑ کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، حرام ہے میرے اوپر. لما آج اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً پکڑ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو فوراً پکڑ کریں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھی نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو رزق سے نوازتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں. نعمت نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں الگ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. یہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ یہ ہماری تمام نافرمانیوں کے ساتھ ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غالب ہونا اور رحیم ہونا، کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اس کا تعلق یدبر الامر کے ساتھ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں کہ تمام امور کی تدبیر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں. وہ غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے. کوئی قوت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی خوبصورت صفات ہیں، اور اگر ہم ان صفات کو ہی پڑھنا شروع کر دیں اور اس کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں، تو اب ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی گہرائی ہے ان صفات کے اندر. رحیم، یہ صفت کیا ہے؟ اس کے اندر کیا گہرائی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ رحیم ہے؟ کس انداز سے رحیم ہے اللہ تعالیٰ؟ علماء نے تو اس پہ کتابیں لکھ چھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو قرآن کے اندر آئے، ان کا معانی اور مفہوم کیا بنتا ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ عقیدہ رکھنا کیا ہے، کس طرح ہم نے ان کے متعلق عقیدہ رکھنا ہے. اس نام سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یا اس صفت سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بہت گہرا علم ہے. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی، یہ وہی ذات ہے، احسن کل شیء خلقہ، وہی ذات ہے جس نے خوبصورت بنایا ہر چیز کی تخلیق کو، ہر چیز کو، کل شیء ہر چیز، خلقہ جو پیدا کی اس نے. یہاں پہ خوبصورت سے زیادہ احسنہ کے اندر خوبصورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا متقن ہونا، اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے کسی چیز کو پیدا کرنا جیسی حکمت کے تحت وہ چیز چاہتی ہے کہ وہ ایسی چیز پیدا ہو.
جیسے حکمت چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق 100% بنا کسی غلطی کے کسی چیز کو پیدا کرنا. یہاں پہ احسن سے مراد یہ ہے، خوبصورت ہونے سے زیادہ احسن کے اندر یہاں پر یہ والا معنی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے اتقان کے ساتھ بنا کسی غلطی کے احسن کل شیء خلقہ، جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا کس سے کی؟ طین سے کی، نرم نرم مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کی. یہ اللہ تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام کے متعلق بات کر دی، اور انسان کو انسان کی اصل بھی بتا دی کہ تمہاری اصل کیا ہے. تمہارا غرور اور تمہارا تکبر اور تمہاری نافرمانی کرنا، اس کا کیا مقام ہے. انسان اپنا مقام دیکھ کر، یا انسان جس کی مخالفت کرتا ہے اس کا مقام دیکھتا ہے اور اپنا مقام دیکھتا ہے کہ میرا مخالفت کرنا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. اس دنیا کے اندر انسان یہ اس نظر سے اور اس انداز سے چلتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات آتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے اس چیز کو. انسان سیدھا صریح تکبر میں پڑ جاتا ہے. عرب والے جانتے تھے، انبیاء جانتے تھے، انبیاء کو جانتے تھے عرب والے. عرب اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے. عرب کے اندر موحدین لوگ موجود تھے. جتنے بھی گنتی کے ساتھ آپ لوگ دیکھ لیں، جتنے صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر اسلام قبول کیا، وہ تقریباً سارے موحدین تھے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، اور زید بن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ابتدا کے اندر اسلام قبول کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہ اصل میں موحد تھے. اور سر فہرست ان لوگوں کے سر فہرست ورقہ بن نوفل، جنہوں نے الفاظ میں یہ بات ظاہر کر دی کہ میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل نبوت پر جس طرح ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا، وہ تو نہیں کی، لیکن یہ وعدہ ضرور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ اسی چیز پر آئے ہیں جس چیز پر موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے. یہ علم موجود تھا ان لوگوں کے اندر، کیونکہ ان لوگوں کا بڑا گہرا تعلق تھا اہل شام اور اہل فلسطین کے ساتھ. اگرچہ تقریباً 2000-2500 سال تک عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اہل شام اور اہل فلسطین کے ساتھ. وہاں مسلسل انبیاء آتے رہے، بنا انقطاع کے انبیاء آتے رہے ان زمینوں پر. اس لیے تو اس کو انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے. اور ان لوگوں کو اسی وجہ سے اس چیز کا بڑا گہرا علم تھا. نبی کون ہوتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے کون ہیں، ہر چیز کا ان لوگوں کو علم تھا. انکار میں پڑے ہوئے تھے، اور اس لیے موحدین بھی اس وجہ سے موجود تھے ان لوگوں کے اندر. انبیاء پر ایمان لانے والے، بس ان کو ایک خاص کوئی راہ دکھائے کہ یہ راستہ ہے، اس طرح عبادت کرنی ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کہتے ہیں انہی لوگوں میں تھے، ان موحدین میں سے ہی تھے، لیکن ان کو ایک راہ دکھانی تھی، ان کو ایک ضرورت تھی کوئی ہمیں راستہ نظر آئے. اور جیسے نظر آیا یہ سارے لوگ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ توحید کو سمجھ کے پیچھے سے آئے تھے، ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے کہ کہاں یہ ہمیں ملے گی. اور اسی لیے سب سے پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے اسلام قبول کیا. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. انسان کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی، کمزور سی چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کمزور اور اس سے بھی غلیظ چیز کے ساتھ انسان کی پیدائش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعل، پھر ہم نے بنایا نسلہ، اس کی نسل، اس انسان کی نسل جس کی ابتدا کس سے تھی؟ طین سے جس کی ابتدا تھی، جس کو عام طور پہ گارا بھی کہا جاتا ہے اردو کے اندر، اس کی نسل ہم نے کس سے آگے چلائی؟ من سلالت، ایک نطفے سے، من ماء، جو ایسے پانی سے تھا نطفہ، مہین، جو کہ غلیظ ہے، غلیظ پانی کے نطفے سے ہم نے اس کی آگے نسل چلائی۔ آگے پیدائش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھ دیا۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے طین سے پیدا کیا۔ یہ جو سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ابتدا انسان کی کیسے کی، یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ جو لوگ خاص طور پہ ڈارون کے بڑے ماننے والے ہیں، ان لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آتی، وہ اس چیز کے بڑے مخالف رہتے ہیں، سر مارتے رہیں، سر پیٹتے رہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ انسان ایک اس ارتقائی سلسلے سے پیدا ہوا، سب سے پہلی چیز یا ایک حرکت کا نتیجہ تھا انسان، حرکت تھی، اس کے بعد وہ پانی، اس کے بعد پھر نباتات تھے، اس کے بعد پھر جانور تھے، ان سے پھر انسان پیدا ہو گیا، جو کہ ایک ارتقائی نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء جس کو کہا جاتا ہے، کہ انسان پھر وہاں سے مختلف جانور تھے لیکن جو بندر تھا اس سے انسان بن گیا۔ ان لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی، لیکن جو سب سے پہلی حرکت تھی، جو سب سے پہلا خلیہ تھا، اس کے اندر جان یا حیات یا حرکت کس نے ڈالی؟ اگر ہم اس سلسلے کو مان بھی لیں، اگر وہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد آنے والے سائنسدانوں نے اس کا خود رد کیا کہ بھئی یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھے جنہوں نے اس ڈارون کا رد کیا، کفار ہی تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ عقل میں بات نہیں آتی جو یہ اس نے بات کی ہے۔ اس لیے اور ایون مسلمانوں کے اندر جو لوگ اس چیز کو بڑا قوی سمجھتے ہیں، ڈارون نظریہ کو، اس ڈارون کے نظریے کو، نظریہ ارتقاء کو، اللہ تعالیٰ کے انکار کے بڑے قریب ہوتے ہیں وہ لوگ، نعوذ باللہ، اور بڑی آسانی سے اپنی زبان سے وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے متعلق، انبیاء کے متعلق ادا کر دیتے ہیں جو نہایت گستاخانہ الفاظ ہیں۔ ان کو اس چیز کی کوئی قلق اور دل کے اندر کوئی پریشانی نہیں رہتی اس چیز کی، ہم نے وہ کیسا لفظ ہم نے ادا کر دیا۔ ان کے اپنے لوگوں سے ہی اس کو منہ کی کھانی پڑی ان لوگوں کو کہ بھئی یہ تو نظریہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث روایت فرمائی ہے۔ حدیث روایت کرتے ہوئے محدثین نے ایک بڑی خوبصورت بات نوٹ کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لقب جوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اور وہ لقب کیا تھا؟ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ سچے ہیں اور مانے گئے ہیں، سچے ہیں، سچ پر ہے، اور لوگوں کا ان پر ایمان ہے۔ یہ لقب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا۔ اس کے بعد ایک ایسی چیز کا ذکر کیا جو اس وقت انسان کے علم سے بہت دور تھی، انسان کی عقل سے بہت اوپر تھی، اور یہ بات انہوں نے کہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، وہ صادق، یہ بالکل سچے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات ایسی ہے جو ہماری عقل سے، ہماری سمجھ سے بہت اوپر ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے کہی تو سچی ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے ظاہری طور پہ پروو ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارے سامنے وہ چیز آئی یا نہیں آئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یا نہیں دیکھی، اللہ کے نبی نے بتائی، وہ صادق المصدوق ہے، یہ چیز بالکل سچی ہے۔
اور اب ہمیں آج کی ٹیکنالوجی سے پتا چلتا ہے کہ ہاں انسان کی تخلیق کا تو یہی طریقہ ہے یا یہی سلسلہ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما، 40 دن وہ اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی پیدائش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کے ابتدا کے مراحل میں رہتا ہے 40 دن. پھر فرماتے ہیں ثم يكون علقة مثل ذلك، پھر اللہ تعالیٰ اس کو علقہ بناتے ہیں. علقہ کس کو کہتے ہیں؟ علقہ ایک سخت خون کے لوتھڑے کو جو معلق رہے. علقہ کا مطلب اگر ہم عربی زبان کے اندر علقہ کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے لٹکا ہوا. لٹکا ہوا خون کا لوتھڑا. آج سائنس پروف کرتی ہے کہ وہ نطفہ ماں کے رحم کے ساتھ چپکا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی یہ والے الفاظ سورۃ المؤمنون کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علقہ کا ہی لفظ استعمال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی. اور وہ کتنی دیر تک علقہ رہتا ہے؟ مثل ذلك، مثل کی جو مرجع ہے وہ 40 دن کی طرف ہے کہ 40 دن ابتدائی مرحلے پہ. اور علماء نے یہ بات بیان کی کہ 40 دن وہ نطفے کی صورت میں رہتا ہے، وہ ایک قطرے کی صورت میں رہتا ہے. اس کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے، ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے جو کہ گوشت اور خون سائل خون کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے. اور وہ ماں کے رحم سے معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے 40 دن تک. انسان اسی صورت میں ہے. مثل ذلك، ویسے ہی 40 دن. یہ کتنے دن ہو گئے؟ 80 دن ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم يكون مضغة مثل ذلك. مضغہ کہتے ہیں تھوڑے سے بڑے گوشت کے جو گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو انسان چبا سکتا ہو. مضغہ عربی کے اندر لفظ ہے مضغہ کا مطلب چبانا. مضغة، اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ اختیار کیا. ثم يكون مضغة، حیثیت کیا تھی ہماری؟ وہ حیثیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جیسے کسی گوشت کے ٹکڑے کو چباتے ہو، اس ٹکڑے کی صورت تمہاری ہوتی ہے، ابھی زندگی بھی نہیں ہے تمہارے اندر. مثل ذلك، واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا مثل ذلك کی مراد کیا ہے؟ مثل ذلك وہ 40 دن، یعنی 40 80 ہو گئے اور پھر 40 120 ہو گئے. یہ 4 ماہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم يرسل الیہ الملک، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں. فینفخ فیہ الروح، اور وہ فرشتہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے. اب یہ روح پھونکنا 40 دن کے بعد نہیں ہے، حدیث کے مطابق روح 140 دن کے بعد ہے، 120 دن کے بعد ہے. 4 مہینے جو بنتے ہیں. ثم يكون ويؤمر باربع کلمات، پھر اللہ تعالیٰ اپنے 4 اوامر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اس کے بارے میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. اور وہ کیا ہے؟ بکتب رزقہ، اس کا رزق لکھا جائے گا. واجلہ، اس کا وقت لکھا جائے گا، کب تک زندہ رہے گا. وعملہ، اس کا عمل لکھا جائے گا. وشقی ام سعید، کہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. 4 چیزیں یہ ہیں، عمل لکھا جائے گا اور اس کے بعد اس کا اچھا اور اس کا برا ہونا بھی لکھا جائے گا. یہ ایک اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس چیز سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس سلسلے سے انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اگر ہم ایک خلیے کے متعلق پڑھنا شروع کریں، ایک خلیہ کتنا بڑا ہے؟ ایک خلیہ اتنا ہے کہ اس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. آج سے تقریباً 200 سال پہلے سب سے پہلی دفعہ خلیہ دیکھا گیا تھا. 200-250 سال پہلے سب سے پہلی دفعہ خلیہ دیکھا گیا تھا. اس خلیے کو تقریباً 70-80 سال کے بعد ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے اس کو علیحدہ کر کے اس کے اندر چیزیں دیکھنے کی کوشش کی. اور جب اس کے اندر دیکھا تو ایک پوری دنیا بستی ہے ایک خلیے کے اندر، اور وہ خلیہ مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، جو کہ انسان کی آنکھ سے آپ کہہ لیں 1000 گنا زیادہ جو ہے آگے چیز کر کے دکھاتا ہے یا بڑا کر کے چیز دکھاتا ہے.
ایسی مشین کے ذریعے خلیے کو دیکھا، اور پھر خلیے کے اندر جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ایک زندگی بنا رکھی ہے۔ آپ نے کتنی بھی چھوٹی چیز بنانی ہو، اس کے اندر آپ اگر زندگی رکھنا چاہیں، یا اس کے اندر آپ چاہیں کہ اس کو میں ایسا بناؤں کہ یہ چیز ایسے لگے کہ کوئی اس کا ایک مساحہ ہوتا ہے، اس کا ایک ایریا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی چھوٹی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں رکھ دی، اتنی چیزیں رکھ دی کہ آج لوگ سر پکڑ کے اس کو پڑھتے ہیں کہ خلیہ ہے، خلیے کے اندر یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ خلیہ انسان کی جسم کی افزائش کے لیے یہ کام کرتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں سیل کہتے ہیں۔ وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ انسان کا جسم ان خلایا سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ان خلایا کو جمع کر کے انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ کیسے ہے، کس طرح ہے، انسان سوچنا شروع کرے، انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ اس چیز کی یہاں پہ بات ہے، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، حقیر ترین پانی کے نطفے سے تمہاری نسل اللہ تعالیٰ نے آگے چلائی۔ کس چیز کا تکبر ہے، اور کس چیز کا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت بڑا ہوں۔ انسان اپنے اصل کے متعلق سوچنا شروع کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا، اس مخلوق کو پورا کیا جو ماں کے رحم کے اندر پیدا ہو رہی ہے، ایسی جگہ جہاں پہ کسی چیز کے پہنچنے کے وسیلہ نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ روح ڈال رہے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے اوامر نافذ کر رہے ہیں۔ ثم سواہ، بہترین انداز سے پورا کیا، سیدھا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ونفخ فیہ من روحہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح اس میں ڈالی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم ہماری جو حس ہے اس کا ذکر کر دیا۔ تمہارے لیے سننا بنایا، دیکھنا بنایا، تمہارے لیے دل کو بنایا جس سے تم سوچتے ہو۔ یہ تین انسان کے لیے سب سے اہم چیزیں ہیں، سب سے اہم نعمتیں ہیں انسان کے حواس میں سے۔ جو حواس خمسہ ہیں ان کے اندر سب سے اہم چیزیں، حواس خمسہ انسان کے باقی جسم کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سب سے اہم ہے۔ ان سب سے اہم حواس خمسہ کے اندر ان سے بھی اہم یہ تین چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں، سننا اور دیکھنا، سننا اور دیکھنا۔ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ علماء نے کہا کہ چونکہ اس کا تعلق علم حاصل کرنے کے ساتھ ہے، اس لیے یہ چیزیں سب سے افضل حواس میں سے بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے افضل بنا دیا، کیوں؟ ان کا تعلق علم حاصل کرنے کے ساتھ ہے، ان کا تعلق معرفہ باللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان حاصل کرے، جو مقصد ہے انسان کا اس دنیا کے اندر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ اس کو سمجھ سکے۔ کس طرح سمجھنا ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں، سمع ہے، بصر ہے، اور ہمارا دل ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، جس سے ہم اچھائی اور برائی کو جانتے ہیں۔ اور وہی بات ہے، دل کے اندر اچھائی اور برائی کا پیمانہ رکھ دینا، یہ کون ذات ہے، کون کر سکتا ہے؟ یہ جس کا دل جان جائے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے۔ انسان جو سلیم الطبع انسان ہے وہ جان جاتا ہے اس چیز کو۔ ورقہ بن نوفل سلیم الطبع تھے، اور وہ جان گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ان کے پاس پہنچی، وہ جان گئے اس وقت کہ هذا الناموس الذي انزل على موسى، یہ وہی ہے، وہی ناموس، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ یا لیتنی کنت جدعا اذ یخرجوک قومک، کاش میں طاقتور جوان ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو اپنی بستی سے نکالیں گے۔ اب مخرجیہم، کیا مجھے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ آپ کا رسالہ، آپ کی بات، جو بندہ لے کے آیا ہے وہ بندہ نکالا گیا ہے اپنی قوم سے۔ وہ یاسین، سورہ یاسین کے اندر جو آدمی ہے اس کے ساتھ بھی کیا ہوا؟
یہی ہوا نا، وہ تو ایک عام آدمی تھا، وہ تو نبی بھی نہیں تھا، عام آدمی تھا، اس کو مار دیا لوگوں نے۔ اس کے مر جانے کے بعد اللہ نے اس کی تمنا کو قرآن کے اندر بیان کیا کہ وہ کیا تمنا کرتا ہے دیکھ لینے کے بعد۔ جب وہ مر گیا، اس کی قوم نے اس کو مار دیا، کس وجہ سے؟ کہ وہ ایمان کی دعوت ان کے سامنے لے کر آیا۔ اس کے بعد اس کی وہ تمنا کرتا ہے عالم برزخ میں جا کے کہ کاش لوگ یہ دیکھ لیتے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان جاتی، بما غفر لی ربی، جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ معاف کرنے والا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی معاف کر دیتے، بس ایمان لے کر آؤ۔ قلیلا ما تشکرون، بہت قلیل ہے، کم ہے تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا قلیل لوگ ہیں، دو چیزیں دونوں طرح معنی اس کے بن جاتے ہیں۔ قلیلا بہت کم ہے، ما تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو، یا پھر قلیل لوگ ہیں تم لوگوں میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ بلکہ لوگ والا نہیں بنے گا، اس کے لیے من آنا چاہیے تھا۔ ماں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شکر تم ادا کرتے ہو وہ بہت قلیل ہے، بڑا تھوڑا شکر ہے۔ یعنی اگر یہی تین چیزیں اللہ عطا کرتے، اس کے علاوہ کوئی اور خواص نہ دیتے، تو یہ ہمارے لیے کافی سے بھی زیادہ تھا، اتنا تھا کہ ہم ساری زندگی اس کا شکر نہ ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، آگے ایک اور آگے کہہ لیجئے تھوڑا سا مختلف موضوع شروع ہو رہا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم لوگ اس کی ابتدا اگلی دفعہ کریں گے۔ بلکہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 10 ہے، وہ ملتی جلتی ہے اسی موضوع سے جو ہم نے پڑھا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، وَقَالُوا، اور وہ لوگ کہیں گے، أَإِذَا ضَلَلْنَا، جب ہم گھل مل جائیں گے، فی الارض، اس زمین میں۔ وہی بات ہے، تخلیق اور پیدائش اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ آخرت پر ایمان والی بات کی طرف واپس جو لوٹ رہی ہے چیز۔ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ کے نبی جان جائیے یہ اصل میں اللہ کی ملاقات کے انکاری ہیں اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراضات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ لوگ کافر ہیں، انکاری ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے۔ اگلا انشاءاللہ موضوع تھوڑا سا مختلف ہے، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم لوگ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہے، اگر کوئی صاحب ہیں جن کے پاس کچھ ہمیں دروس کو مرتب کیا جا رہا تھا، والد صاحب کے دروس کو مرتب کیا جا رہا تھا، اور ان کو پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جا رہا تھا اور مختلف پلیٹ فارمز پہ، باقی بعد میں آگے مستقبل میں کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن ارادہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ تو اس میں کچھ آیات تھیں سورۃ العنکبوت کی، اگر وہ کسی صاحب کے پاس ہے، انکل صدیقی موجود ہے یہاں پر، وہ غالباً وہ بھی وہ ریکارڈنگ کیا کرتے تھے، لیکن وہ آیات اگر کسی صاحب کے پاس موجود ہیں، تقریباً 45 سے لے کر آیت نمبر 70 تک، اس کے درمیان اگر ریکارڈنگز جو واضح ریکارڈنگز موجود ہیں کسی کے پاس، تو وہ رابطہ کر لیں، ہم سے میرے سے کر لیں، یا وہ انکل اشفاق ہیں ان سے کر لیں، رابطہ کر لیں اگر یہ ریکارڈنگز کسی کے پاس موجود ہیں، اویلیبل ہیں۔ کہ ہمارے پاس موجود ہے ریکارڈنگ، لیکن وہ اتنی واضح نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑی سی آواز تھوڑی سی خراب ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر مکمل ٹھیک آواز والی کوئی ریکارڈنگز مل جائیں، تو اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ساتھی آ کے ہم سے رابطہ کر لیں۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ وہی اسی کے متعلق ہے۔ کن کن مقاصد کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ کیا کسی دوسرے بندے سے بھی استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ دوسرے بندے سے استخارہ نہیں کروایا جا سکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے. ایک عورت تھی، مرگی کی بیماری تھی اس کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور مجھے جب وہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو یا رسول اللہ میرا جو جسم ہے وہ اس سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں یہ بیماری مجھ سے دور ہو. اس بیماری کا دور ہونے کا مقصد یا سبب بے پردگی تھا کہ یا اللہ کے رسول میری جسم جو ہے نا بے پردگی ہوتی ہے، تو وہ چیز نہ ہو. وہ پریشانی اس عورت کو بیماری کی بھی نہیں تھی، اس کو اس کی تھی کہ میرا جسم نہ نظر آئے کسی کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دعا کر دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کو برداشت کرو تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتیں ہوں گی. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں برداشت کروں گی. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب دورہ پڑنے والا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو رسی سے بندھوا لیتی وہ عورت، تاکہ میرے کپڑے میں اٹھے نہ اوپر، میرا ستر جو ہے وہ خراب نہ ہو. وہ اپنے آپ کو بندوا لیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اس طرح کے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کچھ الفاظ ادا کیے. تو صحابہ کے نام آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اصحاب کے پاس بعد کے لوگ آتے، درخواست کرتے دعا کی جو درخواست کو قبول کرتے اور دعا کرتے. تو دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے کسی کے لیے، اور دل کا تعلق اس بندے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اب تو اس نے دعا کر دیا اب تو شرک ہو جائے گا. وہ چاہے آپ نے دعا کی ہو، چاہے کسی نیک آدمی نے دعا کی ہو، وہ دعا قبول اللہ، اس کی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ قبول فرما لینا. ہاں ہم کسی نیک سے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے وہ اقرب اللہ ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو ہم کہ جی اللہ تعالیٰ ان کی بات سن لیں گے. لیکن اس کا تعلق دل کا انسان سے نہیں جوڑ لینا، وہ ہماری توحید کے اندر خلل پیدا کرے گی. لیکن کسی کو ویسے کہنا ہے دعا کر دے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. کن کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ انسان کو جن معاملات میں شک ہو ان معاملات میں انسان کرے. جو معاملات انسان کو پریشان نیکی کے معاملات میں نہیں کیا جاتا. مثلا ایک بندہ ہے، عام طور پہ اکثر یہ اس لیے جو استعمال کیا جاتا ہے یا استخارہ، میں شادی کروں یا نہ کروں یا نہ کروں. شادی کرنا سنت ہے، نیکی ہے، اس میں نہیں کیا جائے گا. میں شادی یہاں کروں یا نہ کروں اس میں کیا جائے گا. فلانے گھر کی لڑکی سے، یا لڑکی کہے کہ فلانے گھر کے لڑکے سے میں شادی کروں یا نہ کروں، یا اللہ اس میں خیر ہے یا شر ہے آپ کو پتا ہے، میں یہاں کروں یا یہ نہیں کہیں گے کہ مثلا ایک بندہ استخارہ کرے یا اللہ میں حج کروں یا نہ کروں. یہ نیکی کے کام میں استخارہ، یا اللہ میں روزہ رکھوں نہ رکھوں، اس میں بندہ استخارہ کرنے لگ جائے. نہیں، وہ نیکی کا کام ہے، اس میں کرنا ہے وہ بنا استخارے کے. وہ چیز استخارہ ان معاملات میں کرنا ہے جن کا تعلق اس دنیا کے معاملات کے ساتھ زیادہ ہے، اور جس میں انسان کو پھر شک و شبہ ہوتا ہے. انسان یہ استخارہ نہیں کرتا یا اللہ میں رزق کماؤں یا نہ کماؤں، آپ مجھے دے دیں گے بیٹھے بیٹھے. انسان یہ استخارہ کرتے یا اللہ میں فلاں جگہ تجارت کروں یا فلاں جگہ تجارت کروں، یا اللہ میری فلاں جگہ تجارت میں تو نے خیر رکھی ہے تو یا اللہ راستے کھول دے، اگر شر رکھا ہے یا اللہ تو راستے بند کر دے. انسان یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میں رزق کمانا انسان کے لیے، خاص طور پہ اگر انسان رزق کما رہا ہے اپنے فرائض جو انسان کے اوپر آتے ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے، نان نفقہ والے فرائض، تو وہ واجب ہے انسان کا، اور اس سے ایک نیکی ہے یہ. اس میں انسان استخارہ نہیں کرے گا. استخارہ یہ کرے گا یا اللہ میں فلانی جگہ جاب کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا فلانی جگہ راستہ کھلتا نظر آ رہا ہے تو یا اللہ اگر خیر ہے تو کھول دے، اگر شر ہے تو یا اللہ بند کر دے اور مجھے راضی کر دے. استخارے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ استخارہ کس طریقے پر ہونا چاہیے. نوافل کے بعد، اب وہ نوافل آپ کے فرائض بھی ہو سکتے ہیں. نوافل سے مراد یہ اصل میں نماز، کوئی بھی کسی طرح کی بھی نماز ہو اس کے بعد آپ استخارے والی دعا کر لیں. نماز آپ کی ختم ہو گئی، تحیات للہ، آپ نے تشہد پڑھا، آپ نے سب کچھ کیا، اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بنا اٹھے استخارے کی دعا کر لیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، دل کے اطمینان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں استخارہ کر رہا ہوں، میرا دل انشاءاللہ اب مطمئن ہے. اور فعلاً انسان کا دل اللہ مطمئن کرتے ہیں
اگر کتنی ہی پسندیدہ چیز ہو انسان کی، انسان کو پتا ہے میں نے استخارہ کیا ہے، مجھے نہیں ملی تو استخارے کے بعد نہیں ملی، اس میں خیر نہیں تھی، اس کا مطلب انسان کا دل اللہ ویسے ہی مطمئن، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے مشورہ، اس سے بڑی چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے انسان مشورہ کر رہا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پہ ہر بندے کے لیے رکھ دیا، یعنی کہ جو نیک ہوگا وہ کرے گا، جو بد ہے وہ تو استخارہ ہی نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بات سنیں گے، وہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی وہ بات کہ میرے سے مشورہ کر رہا ہے، گناہ کرتا ہے لیکن مشورہ میرے سے ہی کر رہا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ توبہ کرتے ہیں واپس، اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، گناہ ہوا اور توبہ کر رہا ہے تو پسند آتی ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کو، تو اس لیے وہ مشورہ ہے اصل میں۔ اور اس کے بعد اسی لیے جو آخری الفاظ ہیں وہ ارضنی بھی، اور اللہ تعالیٰ مجھے راضی کر دینا اس چیز پر جو آپ نے میرے لیے کی ہو، اگر، اور اس میں وہی بات ہے کہ اگر انسان مثلا انسان کوئی زمین لینا چاہتا ہے یا گھر لینا چاہتا ہے، گھر اپنے اہل و عیال کے لیے انسان لے رہا ہے، انسان استخارہ کر لے کہ یا اللہ یہ میرا خریدنا خیر ہے تو آسان فرما دے، میرا خریدنا برا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کسی خواب کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے کسی احساس کا، مجھے کوئی احساس آئے تب میں نہیں، آپ قدم بڑھا دیں اس چیز کی طرف۔ میرا سفر تھا، سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا مکہ کے مدینہ کے سفر کے لیے پھر وہی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ عمرہ اور وہ ایک نیکی کا سفر ہے یار، سمجھ نہیں آ رہی کروں نہ کروں، اس وقت کچھ انسان اپنے معاملات دیکھے اور قدم بڑھا دے اس چیز کی طرف۔ مثلا گھر ہے، اگر ہم گھر والی مثال لیں، قدم بڑھا دے، اچھا ٹھیک ہے، اس کے اب اوراق مکمل کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی نقد میں جمع کرنا شروع کر دوں، اپنے اوراق جمع کرنا شروع کر دیں، اب یہاں پر قدم بڑھا دیا، اب خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ مکمل کر دیں گے، شر ہوگا تو اللہ تعالیٰ رکاوٹیں لے کے آ جائیں گے، یا وہ مکمل طور پہ ٹھپ ہو جائے گا آپ کے لیے معاملہ، بالکل بند ہو جائے گا آپ کے لیے معاملہ۔ یہ ہے استخارہ۔ میں دکان کھولنے جا رہا ہوں، استخارے کہ اللہ یہ دکان میرے لیے خیر ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے، شر ہے تو یا اللہ اس کے لیے راستے بند کر دے، بعد میں کوئی اور چیز دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ راضی کر دے، انسان کا راضی ہو جانا سب سے اہم ہے۔ استخارہ کر کے انسان پریشان دل رہے، اب پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں، یہ چیز انسان کی وہی توحید کے اندر پھر ٹھیس ڈالے گی، انسان کی توحید میں۔ جب استخارہ کر لیا، اللہ پہ اعتماد کر کے مشورہ کیا اللہ سے، پھر شک رکھنا، اس کا مطلب اللہ پہ اعتماد نہیں تھا پورا، اللہ پہ پورا اعتماد رکھے اور جو کام تھا اس کی طرف قدم بڑھا دے، خیر ہوگی تو مکمل ہو جائے گا، شر ہوگی تو وہیں اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیں گے، جلدی بھیج دیں گے، یا درمیان میں راستے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دکھائیں گے، یا کوئی بھی چیز انسان کو نہیں یار یہ تو بڑا غلط ہے، مثلا کسی کے ساتھ کوئی تجارتی ڈیل ہو رہی ہے، یار یہ تو دھوکے باز ہے، جھوٹ بولتا ہے، جی دھوکہ باز، جھوٹ وہی ہے کہ جھوٹا آدمی اور دھوکے باز، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ تو ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ آپ کے ساتھ بھی کرے گا، یہ کیا پتا کر رہا ہو، ہمیں لگ رہا ہو نہیں جی نہیں میرے ساتھ تو ٹھیک ہے۔ جو دھوکے باز اور جو جھوٹا ہے، جب واضح اللہ نے کر دیا اس کا جھوٹ اور اس کا دھوکہ آپ کے سامنے لے آئے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیچھے ہٹنے کی علامت دے دی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلام دے دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا ہم تلاوت کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم صباه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
جزاك الله خير. وفيكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.